ڈاکٹر صاحب آپ اقدامات سے مطمئن ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، ہم ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں اور ایک ایسی وبا کا شکار ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے بہت زیادہ وسائل رکھتے ہیں اور ہر معاملے میں بہت زیادہ سہولیات رکھتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ جب تک اس وبا سے جان نہیں چھڑاتے شاید ہمارے وسائل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے وسائل سے اور ہم اپنی جو ریسورسز سے اس سے مقابلہ کر لیں گے تو شاید ممکن نہ ہو، شاید کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہ ہو۔ کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جیسے کہ وزیر صاحبہ فرما رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ کام کرنا چاہیے۔ لوگ قابل تعریف ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ لڑ رہے ہیں اور جو فیلڈ میں لوگ ہیں نا ان کی تو بہت شاباشی کی ضرورت ہے، وہ صحیح سے انہیں اکنالج کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ پروٹیکٹیو گیئر نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، ماسک نہیں ہے، گلوز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے ہی ہم نے ان کو کہا یہ ساری چیلنجز ہیں۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں، یہ ساری جو سہولیات اور جو حفاظتی اقدامات ڈاکٹرز کو اویلیبل ہونے چاہیے، وہ اسلام آباد کے ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی انہیں ملے ہیں۔ باقی میں کوئی تنقید کے زمرے میں نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال یہ ہمیں بھی چیزیں ہیں جو ہم نے امپروو کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جی جس کی طرف میں آؤں گا، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے شروع میں ذکر کیا کہ جو حفاظتی تدابیر اور اقدامات عوام نے کرنے ہیں، اگر پاکستان کے لوگ ان پہ عمل پیرا ہوں گے جو پوری دنیا کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین طریقہ ابھی تک پوری دنیا میں ایجاد نہیں ہوا۔ ایک چیز تو آپ بھی کہیے، اپنی جماعتوں کے جو فالوورز ہیں، زرتاج گل اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کو قائل کریں کہ حکومت نے کالج، دفتر، سکول اس لیے بند کیا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں، پبلک پلیس پہ نہیں جائیں، سڑک پہ تماشا دیکھنے بالکل نہیں نکلنا کہ سڑک پہ طارق فضل چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھنا ہے۔ مجھے آج میں ابھی گھر سے آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کافی دن ہو گئے میں بھی جو کام کر رہا ہوں گھر سے ہی کر رہا ہوں، یہ بھی لوگوں کے لیے بھی اور اپنے سب دیکھنے والوں کے لیے کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں گھر سے کر رہے ہیں۔ آج آپ کو حکم ملا تو پروگرام میں آئے، اور میں جو فاصلہ اپنے گھر سے آپ کے چینل تک 45 منٹ میں طے کرتا تھا، میں نے آج 20 منٹ میں طے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رش بہت کم ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ملک صاحب، آپ کے پروگرام کی وساطت سے بڑی ایک ٹیکنیکل بات میں عرض کروں گا، کیونکہ میں نے یہ سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں دیکھی۔ دیکھیے، وائرس جو ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے۔ بیکٹیریا از اے لیونگ آرگنزم، وہ ایک زندہ چیز ہوتی ہے۔ وائرس یہ ایک طرح کی پروٹین ہوتی ہے، اور یہ زندہ چیز نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں جی کہ آپ ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک دھوئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ ہم تو جلدی جلدی بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو وائرس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لپڈ کی لیئر ہوتی ہے، جیسے عام زبان میں آپ چربی کہہ سکتے ہیں، اور جو صابن ہوتا ہے اسے اس چربی کو ڈیزالو کرنے کے لیے، لپڈ کو ڈیزالو کرنے کے لیے، فیٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے 20 سیکنڈ کم از کم کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، اور اس کے علاوہ بار بار دھوئیں، اور سینیٹائزر سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ صابن استعمال کریں۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے سینیٹائزر، صابن اینڈ پانی، ہر طرح کا صابن۔ میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی کوالٹی کا صابن، ہر طرح کا صابن جو پاکستان میں بنتے ہیں وہ بھی مکمل طور پہ افیکٹو ہیں۔ دوسری بات یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں، جنازے ہیں، شادیاں تو آپ لوگوں نے ختم ہی کر دی ہیں، اس طرح کے ریچولز ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم آپ جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی سے مل رہا ہوں تو اس سے مجھے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے خطرہ ہو۔ ایک دو جگہوں پہ جنازوں سے یہ وائرس مختلف لوگوں میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور تیسری بات اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ لوگ جو روزمرہ کی بنیادوں کے اوپر پیسے کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے گھر میں روٹی لے کے جاتے ہیں، رزق لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت مسائل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت سارے لوگ، میں انہیں بھی اپریشیٹ کروں گا، اس طبقے کو بھی جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جو خوراک اور باقی چیزیں اپنے حد الامکان جہاں جہاں ان کے کانٹیکٹس ہیں، گلی محلے کی سطح کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اس سے مزید اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔